دیکھیے وہاں کا جو مسلمان ہے، فلسطین کے اندر جو ہے جو مسلمان ہے، پوری دنیا میں فلسطینی مسلمان جیسے پوری دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کوئی بے نمازی مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ جو ہے نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے۔ وہاں پر شراب نوشی، شراب پینا، اسی طریقے سے بدکاری، فحشکاری، چغل خوری، جھوٹ، دغا، ہیرا پھیری، یہ سب جو ہے کوئی معاملات نہیں ہے۔ یعنی 100% وہ لوگ دین کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل، جس کو اسرائیل بھی بولتے ہیں، یہودی جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، اور خاص طور سے فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں، اسی کے ایک طرف جو ہے فلسطینی مسلمان ہیں، تو دوسری طرف یہی یہودی جس کو اسرائیل یا لوگ اسرائیل بھی بولتے ہیں، اور مسلسل جو ہے ان کے اوپر جو ہے گولہ بارود کی بارش ہو رہی ہے، میزائل چھوڑے جا رہے ہیں، گولی چلائی جا رہی ہے، اور نہتھے مسلمان فلسطینی کے بعد جو ہے نہ زیادہ ہتھیار ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی دو وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ان کے بچے شہید ہو چکے، بچے معصوم، چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی، دودھ پیتا بچہ، ان کے اوپر جو ہے گولی چلائی جا رہی ہے، بم جو ہے برسایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بچے کی شہادت ہو رہی ہے۔ کتنی عورتیں جو ہے بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ نوجوان نماز کی حالت میں ہے، بوڑھے نماز کی حالت میں ہے، عورتیں نماز کی حالت میں ہیں، نماز لوگ پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ کس وقت کہاں سے گولہ بارود جو ہے ان کے اوپر سے آ جائے، میزائل آ جائے، گولی چلائی جائے، کوئی نہیں جانتا ہے کس وقت کس کی موت ہو جائے۔ گویا کہ ہر وقت نہیں بلکہ ہر پل جو ہے ان کے سامنے ان کی موت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات سے وہ لوگ پورے طور پر امید لگائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ بار بار پوری دنیا کے مسلمانوں سے فلسطینی مسلمان دعا کی درخواست کرتے ہیں، اے مسلمانوں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی بہن ہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو اللہ سے، انشاءاللہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے۔ تو اس لیے ہر جگہ جو ہے دعا ہو رہی ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اور اسی طریقے سے جماعتوں میں، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر نفل روزہ لوگ رکھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں، کئی رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ کی پڑھ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر اذکار صدقہ خیرات کر کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دراصل جو ہے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کے جا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس گھر کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، جس مسجد کو بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہی مسجد ہے مسجد اقصی، جس مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا گیا، تو جب مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے جب یہاں فلسطین کے اندر اسی مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر سارے نبی اور رسول جمع ہیں، اور یہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھانی ہے۔ تو سارے نبی
تو ایسی بابرکت جگہ ہے جہاں پر سارے نبی ایک ساتھ جمع ہوئے، بہت سارے نبیوں کی پیدائش اسی کے آس پاس میں ہوئی، بہت سارے نبیوں کی قبر ان کے آس پاس ہے، بہت سارے نبی وہاں آ کر کے ٹھہرے بسے رہے، اس لیے وہ گویا کہ نبیوں کا شہر ہے، وہ نبیوں کا شہر ہے، ولیوں کا شہر ہے، نیک لوگوں کا شہر ہے۔ اور آج کی تاریخ میں وہ مسجد لوک ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں پر نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایمان والا وہاں پر چلا بھی جائے گا تو پھر ان کے لیے جو ہے ان کا بچنا مشکل ہے۔ تو اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے آباد فرما دے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنان اسلام کو، یہودی کو، اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ کا خاتمہ فرما دے، اور ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لے۔ اس لیے دعا جو ہوگی، دعا پر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آمین کہہ دیں، خاص طور سے فلسطینی مسلمان کے لیے اجتماعی انفرادی طور پر دعا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ یا اللہ یقیناً جو دنیا میں آیا ہے، اللہ سب کو دنیا چھوڑ کر کے ایک نہ ایک وقت جانا ہے۔ یا اللہ جن کو آپ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اللہ آپ کی بڑی حکمت مصلحت ہوتی ہے، اے اللہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اے اللہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی طریقے سے اپنے ایمان کو خراب کر لے، لیکن اے اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں جو دنیا میں آیا ہے آج نہ کل سب کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یا اللہ اے اللہ کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما۔ فلسطینی مسلمان اے اللہ یقیناً اے اللہ ہم تو اس بات کو اچھی طرح اے اللہ آپ سے اے اللہ عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطینی مسلمان اے اللہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایمان کامل ہے اور مکمل ہے، 100% وہ لوگ دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اللہ 1-2 سال سے نہیں بلکہ تقریباً 70 یا 75 سال سے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے۔ اے اللہ یہود و نصارہ اے اللہ پوری کوشش میں ہے کہ فلسطینی مسلمان کو ہمیشہ کے لیے اللہ مٹا دے، اور آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے اے اللہ آپ کے گھر کو اے اللہ نمازیوں سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے اللہ آپ کی مسجد کو، آپ کے گھر کو بنانا وہ لوگ چاہتے ہیں، کوئی اور غلط کام کا ارادہ اللہ ان کی نیت کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ نہتھے مسلمان فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے جتنے بچے شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جتنی ان کی بیویاں اے اللہ عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی کفالت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ بے شمار لاکھوں لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اے اللہ سب کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، گولی چلائی جاتی ہے، نماز کی حالت میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ راتوں میں گھروں میں چین سے وہ لوگ سو نہیں پاتے ہیں۔ یا اللہ ٹھیک سے اللہ دنیا کا بھی کوئی کام کر نہیں پاتے ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ گویا کہ موت ان کے سر پر جو ہے اے اللہ موت ان کے سروں پر ہوتی ہے، اے اللہ موت کا سایہ ان کے سروں پر ہوتی ہے۔ یا اللہ اطمینان اور چین سکون کی زندگی ان کی نہیں ہے، ہر وقت خطرات کے اندر وہ لوگ ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ظالم کا ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے،
اے اللہ ظالم کا ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یا اللہ، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اے اللہ فلسطینی مسلمان دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یا اللہ، اے اللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہمارے ملک سے بھی، اے اللہ ہمارے ملک کے مسلمان بھی، پوری دنیا کے مسلمان بھی خانہ کعبہ میں ہو، اے اللہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد میں ہو، اے اللہ مسجد نبوی میں ہو، ساری مسجدوں سے اللہ دعا کی جا رہی ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ، اے اللہ سب مسلمانوں کی دعا، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کو قبول فرما کر کے اے اللہ ایسی مدد فرما، اے اللہ ایسی مدد فرما جس طریقے سے آپ نے اے اللہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی آپ نے مدد فرمائی تھی۔ یا اللہ، اے اللہ ایک موقع سے نہیں، اللہ ہمیشہ آپ ایمان والوں کی آپ نے مدد فرمائی ہے۔ یا اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ایمان والوں کی، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ امریکہ کی طاقت کو اے اللہ سلب کر لے، اے اللہ ان کے ناپاک ارادے کو ختم کر دے۔ اے اللہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض ان کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی وبا ان کے اوپر ڈال دے کہ وہ خود اس بیماری مرض کے اندر مبتلا ہو کر کے سب کا سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اے اللہ جس طریقے سے پہلی امت اے اللہ جو بدبخت تھی، اے اللہ جو ظالم قوم تھی، آپ نے ان کو برباد کر دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو۔ اے اللہ اسی طریقے سے اور بھی اے اللہ قوموں کو آپ نے جس طریقے سے اے اللہ ہلاک اور برباد کر دیا، ویسے ہی اے اللہ امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جو لوگ ایمان کے دشمن ہیں، اے اللہ جو ایمان والوں کا دشمن ہے، ایمان مسلمانوں کے دشمن ہیں، اے اللہ جو مسجدوں میں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، اللہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اے اللہ جو مسجدوں کو منہدم کرتے ہیں، اے اللہ تمام دشمنان اسلام کو اے اللہ دنیا سے اے اللہ دنیا سے مٹا دے، دنیا سے سب کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہیں، یا اللہ ان تمام اے اللہ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزائیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے اے اللہ ایمان والوں، اے اللہ مرد بھی عورتیں بھی، اے اللہ بعض جگہوں پر روزہ رکھ کر کے، بعض جگہ اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ سوا لاکھ مرتبہ پڑھ کر کے، یا اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، صلاۃ التسبیح پڑھ کر کے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب کی دعا کو قبول فرما کر کے اے اللہ ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ آپ کے گھر کو ویران کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر کو منہدم کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر کو اے اللہ اس کا وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے وہ نبیوں کا شہر تھا، اے اللہ وہ نبیوں کا شہر تھا، اے اللہ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ کتنی بابرکت جگہ ہے، کتنی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر سارے نبی ایک ساتھ جمع ہوئے تھے۔ یا اللہ پھر سے اس مسجد کو آباد فرما دے، اے اللہ پھر سے اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ جو جتنی مستورات اللہ بھی دعا پر آمین کہہ رہی ہیں ان کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جتنے لوگ دعا پر آمین کہیں گے، کہتے رہیں گے، اللہ سب کی برکتوں سے اے اللہ دعا کو قبول فرما دے۔ اللہ ہمارے بس میں تو صرف ابھی اتنا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً جو مسلمان ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ پوچھے جا سکتے ہیں، فلسطینی مسلمان کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ اے اللہ یقیناً ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اے اللہ ہم نے آپ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ دعا کی درخواست کی ہے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شایان شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے جو ہم نے ابھی اجتماع کی ہے، اس اجتماع کی برکت سے دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ